اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ قال اللہ تعالی فی قرآن الحکیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ معزز سامعین کرام، آج ہم جس موضوع کے ساتھ اور جو عنوان لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں موجود ہیں وہ ایک درد دل کے ساتھ ہے، اور وہ درد دل کیا ہے کہ پاکستان کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا کے اندر بالعموم بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے واقعات اور فتنہ انگیزی، جس سے نہ صرف ملک پاکستان بدنام ہوتا ہے بلکہ مذہب اسلام بھی جس سے بدنام ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کے خاتمے کے لیے اور اسی کی روک تھام کے لیے اور اسلام کا درد رکھتے ہوئے اور وطن عزیز پاکستان سے محبت جو ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، اسی کی وجہ سے ہم نے ایک پروگرام ارینج کیا کہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اور مختلف مسائل کے اوپر آپ سے گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ اس وقت مذہبی طبقات کے اندر دو قسم کے نظریات رائج ہیں۔ ایک وہ نظریہ ہے کہ جو شدت پسندی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور دوسرا جو نظریہ ہے، یہ دونوں نظریے باطل پر ہیں، شدت پسندی پر بھی، اور دوسرا نظریہ کہ جو شخصیات کی توہین کرتے ہیں۔ ہم ان دونوں ہی نظریات جو ہیں ان کو نفی کرتے ہیں، اور اسلام میں جب اسلام کی تعلیمات کی طرف رجوع کیا جائے تو ایک درمیانی رستہ بھی موجود ہے کہ جس میں نہ تو شخصیات کی توہین کی جائے اور نہ ہی جو ہے وہ شدت پسندی کو اپنایا جائے، اور اسی درمیانی جو رستہ ہے وہ علم و فہم کا رستہ ہے۔ درمیانی رستے کے لیے ہم نے قرآن حکیم کی طرف رجوع کیا اور قرآن سے درس لینا چاہا، تو قرآن حکیم کا واضح پیغام موجود ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ قرآن مجید کے اندر جو کہ ایک عالمی کتاب ہے، ہمارے لیے کسی بھی فتنہ انگیزی کی، کسی بھی تفرقہ بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں بالکل منع کر دیا گیا اور ایک ٹائٹل دیا گیا کہ تم صرف مسلمان ہو اور تم مومن ہو، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ٹائٹل نہیں رکھا گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دلوں کے اندر سے نفاق کو دور کریں اور اسلام کی تعلیمات کو مکمل اپناتے ہوئے اپنا واضح علمی اپنا موقف پیش کریں، اور ایسے ماحول کو پیدا کریں کہ جس ماحول کے اندر لوگ علم و آگاہی کی طرف آئیں، لوگ کتاب کی طرف آئیں، لوگ شعور کی طرف آئیں، لوگ بات سنیں، بات کو سمجھیں، اور تنقید، بیجا تنقید، شدت پسندی، اس قسم کے جو ہیں منفی تاثرات، ان کا خاتمہ ہو۔ ہم نے یہ ایک پروگرام شروع کیا اور ہم نے ایک خدمات جو ہیں وہ لی ہیں۔ ابھی جو ہمارے ساتھ عالم دین موجود ہیں، میں نہایت ہی شکر گزار ہوں عالم دین کا کہ جنہوں نے ہمیں وقت دیا۔ نجف سے آپ پڑھ کے آئے ہیں اور ایک عرصہ آپ نے نجف اشرف کی طرف آپ نے زندگی گزاری، اور وہاں پر آپ نے ہماری جو سپرلیٹو ایک یونیورسٹی ہے وہاں سے آپ نے تعلیم اپنی کمپلیٹ کی، فاضل نجف ہیں، وہاں سے آپ نے اپنی علم نالج کمپلیٹ کرنے کے بعد پاکستان میں آئے۔ آپ کے دل کے اندر بھی درد دل موجود تھا کہ اس فتنہ انگیزی کے خلاف، اس تکفیریت کے خلاف، اور یہ جو ہمارے ہاں یہ ایک بازار گرم ہے فرقہ واریت کا، اس کے خاتمے کے لیے، اتحاد بین المسلمین کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اور آپس میں بھائی چارے کے لیے، خصوصاً پاکستان کے لیے، تو ہم مل کر بیٹھیں اور ہم جتنی بھی خدمت کر سکتے ہیں ہم خدمت کریں۔ میں نہایت شکر گزار ہوں مولانا سید تنویر حسین نقوی صاحب کا۔ آپ نہایت ہی فاضل شخصیت ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور ملک پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے انشاءاللہ آپ کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ السلام علیکم قبلہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، آپ سے مختلف سوالات ہوتے رہیں گے۔ پہلا میرا آپ سے سوال ہے کہ قرآن و سنت کے اندر مسلمان کس کو کہا گیا؟ قرآن و سنت میں مسلمان کس کو کہا گیا؟ آج یہ تعریف بڑی ہی کنفیوژن والی ہے کہ مسلمان کی مختلف تعریفیں پیش کی جاتی ہیں، مختلف انداز سے لوگوں پر فتویٰ داغ دیا جاتا ہے، مختلف عنوان سے لوگوں کی تکفیر کی جاتی ہے۔ تو ایک تو آپ سے یہ سوال ہوگا کہ قرآن و سنت میں اور اسلام کے اندر، اسلامی تعلیمات میں مسلمان کسے کہا گیا، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے اقرار کرنے سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کا انکار کرنے سے
انسان دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے؟ یہ وقت کی اہمیت کے حوالے سے ایک اہم ترین سوال ہے. آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کا جواب دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. ثم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الائمۃ المیامین. وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب محسن خان صاحب، آپ نے وقت دیا اور رائج الوقت اور حالیہ موضوعات پر ہمیں ڈسکس کرنے کا موقع دیا. سوال آپ کا بڑا اہم ہے کہ قرآن اور سنت میں اسلام اور مسلمان کس کو کہا گیا ہے، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے اقرار سے انسان مسلمان ہوتا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. تو قرآن اور سنت کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنے سے جو چیز ہم پر واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر شہادتین، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے. جب ہم روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں، چونکہ روایات یا احادیث قرآن کی مفسر ہے، قرآن کے اجمال کو دور کرتی ہیں، قرآن میں مبہم چیزوں کو واضح کرتی ہیں، تو لہٰذا ہر انسان محتاج ہے، تمام مسلمان خاص طور پر محتاج ہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر کے لیے احادیث کی طرف رجوع کریں اور وہاں سے جو اجمال ہے اس کو دور کریں، وہاں سے جو مبہم ہے قرآن میں چیزیں تو اس ابہام کو دور کریں اور اپنی زندگی کے لیے ان احادیث کو مشعل راہ قرار دیں. تو ہم جو کہ اس وقت ایک خاص مکتب کی ترجمانی میں بیٹھے ہیں کہ مکتب اہل البیت علیہ السلام، تو مناسب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے مکتب کی جانب سے یا اپنی کتب کی جانب سے اس سوال کا جواب دیں، تو رجوع کرتے ہیں ہم علماء اہل سنت یا فرقہ اہل سنت کی ان کتب کی طرف کہ جو ان کے ہاں رائج الوقت بھی ہیں اور قرآن کے بعد ان کو مرجع اور مصدر کی حیثیت حاصل ہے، یعنی معروف ان میں سے صحاح ستہ ہیں، اور صحاح ستہ کے علاوہ بعض دوسری بڑی بڑی کتب ہیں کہ جن سے ہم اس سوال کا جواب لیں گے تاکہ واضح ہو کہ قرآن نے ہمیں اس مسئلے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے اور سنت رسول اللہ میں اس کے لیے کیا تعلیمات ہیں. تو جب ہم رجوع کرتے ہیں حدیث کی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری کی طرف کہ جس کے محدث اور مصنف امام بخاری ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں دو قسم کی روایات ذکر کی ہیں. بعض روایات ایسی ہیں، بعض احادیث ایسی ہیں کہ جن میں فقط شہادتین کو فوکس کیا گیا ہے کہ جو بندہ شہادت توحید اور شہادت رسالت کا اقرار کر لے وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. اور بعض روایات ایسی ہیں کہ جن میں شہادتین کے علاوہ کچھ اور ارکان بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اگر انسان ان ارکان کا اقرار کرے ساتھ شہادتین کے ساتھ ان چیزوں کا اقرار کرنا یا ان ارکان کو ماننا بھی ضروری ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اور ان میں سے اگر کسی ایک شے کا انسان یا مسلمان انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے اس کا خروج لازم آتا ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں جس روایت کا تذکرہ کروں گا وہ ہے امام بخاری کی روایت کہ جو انہوں نے صحیح بخاری میں حضرت عمر بن خطاب سے یہ روایت کی ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ کسی جنگ کے موقع پر کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا نے جنگ کے لیے روانہ کیا تو حضرت علی علیہ السلام جب روانہ ہوئے جنگ کے لیے تو انہوں نے اونچی آواز سے پوچھا، یا رسول اللہ الا ماذا اقاتل الناس، کہ یا رسول اللہ، اے ہمارے رسول، میں جب ان کی طرف جا رہا ہوں تو کب تک میں یا کس عنوان پر ان کے ساتھ جنگ کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
قاتلہم حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اس وقت تک تم نے ان کے ساتھ جنگ و قتال کرنی ہے جب تک کہ وہ شہادتین کا اظہار نہیں کرتے، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، اس وقت تک آپ نے ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ آگے فرماتے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، کہ جیسے ہی وہ یہ کلمہ پڑھ لیں گے، شہادتین کا اقرار کر لیں گے، تو فوراً آپ نے جنگ روک دینی ہے، اور اس کے بعد ان کا خون اور ان کا مال حرام ہو جائے گا، یعنی پھر ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا کہ ہم ان کو قتل کریں یا ان کا مال و اسباب مال غنیمت کے طور پر حاصل کریں۔ تو اس پہلی حدیث سے یہ واضح ہوا کہ اسلام لانا چونکہ خون اس وقت محفوظ ہوتا ہے غیر مسلم کا، یا مال اس وقت محفوظ ہوتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور رسول خدا نے فرما دیا ہے کہ شہادتین کے اقرار کے بعد وہ شخص مسلمان ہے۔ لہذا پہلی حدیث میں ہمارے لیے یہ واضح ہوا کہ معیار شہادتین ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث کے جو امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا ازال اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ فاذا قالوا فقد عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحقها وحسابہم علی اللہ۔ یہاں بھی یہ روایت بھی اسی مضمون کی ہے جو امام شافعی نے نقل کی ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ یعنی کفار کے ساتھ اس وقت تک جنگ کروں کہ جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کر لیتے، اور جیسے ہی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں گے تو پھر ان لوگوں نے مجھ سے اپنا خون بھی محفوظ کر لیا اور اپنا مال بھی محفوظ کر لیا، یعنی وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں اس روایت میں بھی امام شافعی نے یہ واضح کیا کہ معیار کیا ہے، شہادتین ہے۔ اسی طرح امام شافعی نے ہی اپنی کتاب الام میں یہ روایت بھی ذکر کی ہے، فعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہ سبحانہ فرض ان یقاتلہم حتی یظہروا اللہ الہ الا اللہ فاذا فعلوا منعوا دماءہم واموالہم الا بحقها۔ یہ بھی اسی روایت اسی مضمون کی روایت ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، اور پہلی روایت میں ہے کہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا سلسلہ روایات ہے کہ جس میں نے عرض کیا تھا کہ جو پہلی روایت ہے ان میں دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان ہونے یا اسلام کا جو میزان ہے وہ دو چیزیں ہیں، شہادتین، شہادت توحید اور شہادت رسول اللہ۔ اب یہ جو بعض روایات ہیں ان میں کچھ اور چیزوں کا بھی اضافہ کیا گیا ہے، کچھ اور ارکان کا بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ ان کا قائل ہونا بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ امام بخاری ہی اپنی کتاب صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم شہر رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 ارکان ہیں اسلام کے، شہادت توحید، شہادت رسالت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ کچھ اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہی کہ من شاہد اللہ الہ الا اللہ واستقبل قبلتنا وصلی صلاتنا، شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد اضافہ اس روایت میں کیا ہے کہ وہ ہمارے قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اسی طرح وہ ہمارے ذبح شدہ جانوروں کو کھانا جائز سمجھتا ہو، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، یہ مسلمان ہے۔ اضافی کیا چیز اس روایت میں ہوئی کہ مسلمانوں کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، نمبر 2 کہ وہ ذبیحہ کھائے مسلمانوں کا کے ہاتھ کا ذبیحہ کھائے،
تو رسول خدا فرماتے ہیں فذالک المسلم، یہ مسلمان ہے، لہو مال المسلم وعلیہ ما علی المسلم۔ اب جو حقوق مسلمان کے ہیں سب کے سب وہ حقوق اس شخص کے بھی ہیں، کیوں؟ چونکہ یہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ابن اسیر نے اپنی کتاب جامع الاصول کی جلد نمبر 1 میں روایت ذکر کی ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے رسول خدا سے یہ روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فاذا شاہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واستقبلوا قبلتنا واکلوا ذبیحتنا وصلوا صلاتنا حرمت علینا دماؤہم واموالہم الا بحقها۔ یہ روایت بھی اپنا مضمون سابقہ روایات کی طرح بیان کر رہی ہے، تو جس میں آپ نے فرمایا کہ رسول خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کفار کے ساتھ، کفار کی بات ہو رہی ہے کہ کفار کے ساتھ اس وقت تک جنگ کریں جب تک کہ وہ شہادتین کا اقرار نہیں کرتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد واستقبلوا قبلتنا، ہمارے قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور اس طرح ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی آسان انداز کے اندر اپنے جو ہے وہ موضوع کے مطابق سوال کا جواب دیا، اور بہتر انداز میں مسلمان کی تعریف بیان کی، اور جن باتوں سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے آپ نے ضروریات دین کا ذکر کیا کہ جس کے اندر یہ ہے کہ شہادتین کا ذکر آپ نے کیا، مختلف اور چیزیں کہ جن کی بنا پر انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسے کہ قیامت پر یقین، ملائکہ پر یقین، سوال جو منکر و نکیر ہے ان پر یقین، یہ ضروریات دین کے اندر آتا ہے، اور انہی کے ہی انکار سے انسان جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت آئے ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ فرمائیے گا کہ آج کل جو مسلم معاشرے کے اندر ایک کافر گیری کا جو بازار گرم ہے، اور اس کی بنیادیں کہاں پہ ہیں؟ لوگ تو جو ہے وہ کوئی قرآن مجید کے بارے میں مختلف نظریات جو ہیں ان کی بنا پر ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے علم کے ذاتی اور زائد کی بنا پر ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں، اور کوئی افعال کے خدا یا بندے کے افعال کی بنیاد پر ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں، اور کوئی حیاتی و مماتی کی بنا کے پر ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہیں کہ جو میلاد منانے یا نہ منانے کی بنیاد کے اوپر بھی ایک دوسرے کا جو ہے ایک دوسرے کو کافر کنارے لگا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اصحاب کو افضل جاننے یا ان کی برتری یا اس بنیاد کے اوپر بھی ایک ڈویژن کر دیتے ہیں، اور کچھ جو ہے اصحاب کو برا یا بھلا کہنے کے اوپر بھی اس کی تکفیر کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیا ان پوائنٹس کی بھی کوئی اساس ہے؟ جی سوال آپ کا بڑا اہم ہے، جو بالکل وقت کے عین تقاضے کے مطابق ہے۔ واقعاً ہم بھی دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان، یعنی مسلمان معاشرے میں کفر کا ایک خاص معیار ہے، ہر فرقے نے اپنا وہ معیار بنایا ہوا ہے جس کی بنیاد پر دوسرے مسلمان کو کافر قرار دیتے ہیں، اور یہ تکفیر گری کا جو بازار گرم ہے اس کی جو بھی بنیاد ہے، میں نے عرض کیا کہ ہمیں اس کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور میں نے آپ کی خدمت میں سنت سے خاص طور پر تقریباً 6 روایات ذکر کی ہیں کہ جو یا صحیح بخاری سے ہیں یا امام شافعی کی جانب سے ہیں، اور برجستہ صحاب نے وہ روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان روایات میں آپ کے بیان کردہ امور میں سے کوئی ایک امر نہیں ہے کہ جس کو معیار تکفیر قرار دیا گیا ہو، یعنی رائج الوقت جو معیار ہیں تکفیر کے، کافر گری کے، ان میں سے کوئی معیار بھی ان بیان کردہ احادیث میں نہیں ہے۔ اس لیے میں نے حوالوں کے ساتھ اپنی بات کو مستند کیا ہے کہ ان روایات میں کہیں بھی کسی ایک روایت میں، اور میں نے چند روایات چونکہ ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ اگر کسی مسلمان کی نظر میں کوئی اور روایت ایسی ہو کہ جس میں رائج الوقت طریقے کو یا رائج الوقت نظریات کو بنیاد قرار دے کر مسلمانوں کی تکفیر کی گئی ہو،
تو وہ ہمیں بھی وہ ہمارے سامنے لائے اور ہمیں بھی اس سے مستفید کرے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے لیے خاص طور پر میں قاضی ایجی کا قول نقل کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کتاب المواقف میں یہ قول بیان کیا ہے کہ یہ جو رائج الوقت چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر مسلمانوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے، کیا ان کی اساس قرآن اور سنت میں ہے یا نہیں ہے. اور قاضی ایجی جو ہیں وہ مسلمانوں کے بہت بڑے متکلم ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، اور یعنی علم الکلام میں ان کی کئی کتابیں بھی ہیں. اور جو کتاب المواقف ہے یہ بھی مسلمانوں کی عقائد کی مستند ترین کتاب ہے، کہ جس میں قاضی ایجی فرماتے ہیں کہ جمہور المتکلمین والفقہاء علی انہ لا یکفر احد من اہل القبلۃ. وہ فرماتے ہیں کہ اہل القبلہ میں سے کسی کی تکفیر کرنا جائز نہیں ہے. اہل القبلہ میں سے جو بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی تکفیر جائز نہیں ہے. اور اس پر انہوں نے کیا دلیل پیش کی ہے؟ وَاسْتَدَلَّ عَلَىٰ مُخْتَارِهِ بِقَوْلِهِ، جو انہوں نے پیش کی ہے کہ ان المسائل التي اختلف فيها اہل القبلۃ، کہ مسلمان جن مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کا شکار ہیں، جو اختلاف کی بنیادی وجہ لوگوں کے درمیان بنی ہوئی ہے یعنی مسلمان معاشرے میں، مثلا کون سے ہیں؟ من کون اللہ تعالی عالما بعلم زائد علی ذاتہ، کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس کی ذات سے زائد ہے یا عین ہے، او موجدا لفعل العبد، یا مثلا لوگوں کے افعال کا وہ موجد ہے یا انسان خود موجد ہیں اپنے افعال کو سر انجام دینے والے ہیں، یا مثلا یہ کہ خدا جگہ گھیرتا ہے یہ جگہ نہیں گھیرتا وغیرہ ذالک. تو وہ فرماتے ہیں کہ لم یبحث النبی عن اعتقاد من حکم باسلام فیہا، کہ جب رسول اللہ کے سامنے کوئی اسلام پیش کرتا اور مسلمان ہو جاتا تو رسول خدا نے ان رائج الوقت معیارات میں سے کسی معیار کے بارے میں تفتیش نہیں کی کہ کیا تم فلاں چیز کے قائل ہو. خاص طور پر جو آپ نے ذکر کی ہیں ان میں سے کسی کی طرف رسول خدا نے اشارہ نہیں کیا، کبھی بھی سوال نہیں کیا کہ کیا تم فلاں چیز کے بھی قائل ہو، کیا تم حیاتی ہو، کیا تم مماتی ہو، کیا تم میلاد مناتے ہو، میلاد نہیں مناتے، کس صحابی کو افضل سمجھتے ہو، کس صحابی کو مفضول سمجھتے ہو، کس کی خلافت کے تم قائل ہو، کس کی خلافت کے نہیں قائل ہو وغیرہ ذالک. تو وہ فرماتے ہیں کہ نہ ہی رسول خدا نے کبھی یہ تفتیش کی تھی، اور ولا الصحابہ تو نہ ہی اصحاب کا یہ معیار تھا، ولا التابعون، حتیٰ تابعین بھی اس بات کے قائل نہیں تھے. تو فعلم ان الخطأ فیہا لیس قادن فی حقیقت الاسلام ہے. تو قاضی جی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوا، یعنی اگر رسول خدا کی سنت کو سامنے رکھا جائے یا اصحاب کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یا تابعین کی اگر سنت کو سامنے رکھا جائے، تو ان کا جو معیار اسلام تھا یا معیار تکفیر تھا ان میں رائج الوقت کوئی بھی معیار نہیں تھا. اس وقت وہ ملحوظ نہیں رکھتے تھے. جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا یا چند چیزیں جو میں نے آپ کو ارکان خمسہ جو گنوائے ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا اگر اقرار کر لیتا ہے اور شہادتین پڑھ لیتا ہے تو اس کو رسول خدا بھی مسلمان سمجھتے تھے، اصحاب بھی مسلمان سمجھتے تھے، اور تابعین بھی اور علماء سلف بھی ان کو مسلمان سمجھتے تھے. آگے خود قاضی ایجی نے کچھ اسباب ذکر کیے کہ جن کی بنیاد پر اشاعرہ نے معتزلہ کو کافر قرار دیا. انہی میں سے کچھ وہ معیارات تھے، اور کچھ اسباب ایسے تھے کہ معتزلہ نے اشاعرہ کو کافر قرار دیا. ان کو انہوں نے بیان کیا. بیان کرنے کے بعد یعنی تقریباً وہ 6 اسباب ہیں جن کو انہوں نے بیان کیا، ان پر انہوں نے باس فاس کی. انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان میں سے کوئی سبب ایسا نہیں ہے کہ جو سبب ہمیں قرآن یا سنت سے ملتا ہو. لہٰذا اگر وہ اشاعرہ معتزلہ کو اگر کافر قرار دیتے تو غلط ہے، اگر معتزلہ اشاعرہ کو کافر قرار دیتے تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ معیار قرآن سنت میں نہیں ہے. اس طرح 4 اسباب انہوں نے وہ بیان کیے کہ جس کی بنیاد پر معتزلہ اشاعرہ کو، 3 اسباب ذکر کیے ہیں کہ جن کی بنیاد پر شیعہ نے اہل البیت علیہ السلام کو کافر قرار دیا جاتا ہے. ان معیار کو ذکر کیا اور ساتھ اس کی نفی بھی کی کہ ان میں سے کوئی معیار ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن و سنت میں موجود ہو. لہٰذا نتیجہ الکلام یہ ہے کہ رائج الوقت جو بھی معیارات ہیں
اگر وہ صحاح ستہ کی بیان کردہ احادیث یا کتب اربع کی بیان کردہ احادیث کے مطابق ہے تو درست ہے، لیکن اگر ان معیارات پر وہ پورا نہیں اترتا معیار تو وہ اس کا جعلی ہے، بدعت ہے، سینہ من گڑت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ احسن، تو آپ نے بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ بتایا کہ یہ تکفیریت جو ہے وہ فرقہ واریت، اس کی جو ہے یہ بنیادیں کہاں کے اوپر موجود ہیں۔ لیکن ایک اور سوال ہے کہ یہ اسلام میں ایک بندہ، یہ جو آپ نے عقائد بتایا کہ ان عقائد کا ذکر کر کے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر بتایا کہ لوگ تکفیریت لوگوں کو کر رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ کیا ایک مسلمان جو ہے وہ کیا کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہہ سکتا ہے، کافر قرار دے سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا ذرا وضاحت سے فرمائیں۔ جی، یہی جو تکفیر ہے، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کافر قرار دینا، یہی بنیادی سبب ہے ہمارے معاشرے کے بگاڑ کا، دہشت گردی کا، فرقہ واریت کا۔ بنیادی طور پر یہی سبب ہے کہ ہر بندہ مفتی ہے، ہر شخص نے مسند افتاء کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ اس کو کافر قرار دے دیتا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں نقل کی ہیں کہ جن میں معیار کفر کچھ اور ہے۔ جو شخص ان چند چیزوں کا قائل ہو جاتا ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمان ہو جانے کے بعد کسی مسلمان کو بلا وجہ جب تک ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار نہیں کرتا، اس وقت تک کسی مسلمان کو کافر قرار دینا جائز نہیں ہے۔ اور اس کی روایات معصومین علیہ السلام میں بھی، اور اسی کی روایات اصحاب کبار میں سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید کہ جتنی مذمت کسی مسلمان کو کافر قرار دینے کی گئی ہے، شاید ہی کسی اور امر میں اتنی مذمت کی گئی ہو۔ تو اسی طرح میں حسب سابق میں اپنے اس جواب کو مکمل کرتا ہوں مسلمانوں کی ہی بعض کتب میں سے احادیث کے ذریعے۔ تو کتاب ابن اسیر کی میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جامع العصول ہے، اور کتاب کنز العمال متقی ہندی کی ہے، کہ جس سے میں یہ چند ایک روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جن میں کوئی مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو کافر قرار دے تو اس کی سخت مذمت ہے۔ چنانچہ اسی کتاب جامع الاصول میں حدیث پیغمبر کہ بونی الاسلام علی خصال شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ والاقرار بما جاء من عند اللہ والجہاد ماضٍ، تو آگے سلسلہ حدیث جاری رہتا ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ جو ان چیز کا قائل ہو جاتا ہے، جس کے پاس یہ چیزیں اور یہ نظریات اور یہ عقائد ہیں، فلا تکفروہم بذنب ولا تشہدوا علیہم بشرک، کہ جب کوئی مسلمان، کوئی انسان ان ارکان کا قائل ہو کر مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کافر قرار دینا کسی گناہ کی بنیاد پر یا اس پر شرک کا یا کفر کا الزام لگانا جائز نہیں ہے۔ فلا تکفروہم، رسول خدا کا یہ حکم ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو حق حاصل نہیں ہے کہ جو ان ارکان کا قائل ہو جائے اس کو کافر قرار دیا جائے۔ بیان اسی طرح ایک دوسری روایت بھی ہے، لا تکفروا احدا من اہل القبلۃ بذنب، تم کسی ایک کو بھی کافر نہ قرار دو کسی گناہ کی بنیاد پر، وَإِنْ عَمِلُ الْكَبَائِرَ، اگرچہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیوں نہیں کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار دینے کی رسول خدا اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جناب اسامہ بن زید یہ روایت نقل کرتے ہیں، ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں کہ بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ الی الحرقات فنظروا بنا فہربوا فادرکنا رجلا فلما غشیناہ قال لا الہ الا اللہ فضربناہ حتی قتلناہ۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جنگ کے لیے بھیجا، تو وہ لوگ جنگ سے فرار کر گئے، بھاگ گئے، اور ایک مسلمان ہمارے ہتھے لگ گیا، تو مسلمانوں نے پکڑ کے اس کو قتل کر دیا۔
تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں حالانکہ اس نے کلمہ پڑھا تھا، جیسے اس نے مسلمانوں کی تلواروں کو دیکھا فوراً کلمہ پیغمبر اس نے پڑھ لیا، شہادتین کا اقرار کر لیا، اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ تھا، میرا ضمیر مطمئن نہیں تھا، لہذا میں نے جا کر رسول خدا کو فرمایا یا رسول اللہ کہ ہم سے یہ کام سرزد ہو گیا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو ہم نے قتل کر دیا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول خدا نے فوراً فرمایا من لک بلا الہ الا اللہ یوم القیامت، تمہیں کلمہ سے قیامت والے دن کون بچائے گا؟ کلمے کا مقابلہ تم کیسے کرو گے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ انما قالها مخافت الصلاح والقتل، یا رسول اللہ اس نے تو کلمہ ہمارے ہتھیاروں اور تلواروں کے خوف سے اور قتل کے خوف سے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس لیے ہم نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا الا شققت عن قلبه حتى تعلم من اجل ذلك ام لا، کیا تم اس کا سینہ چیر کر نہیں دیکھ سکتے تھے کہ اس نے کلمہ خوف سے پڑھا ہے یا دل سے وہ خدا پر ایمان لایا؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم ایک شخص اگر کلمہ محمد رسالت اور توحید کی گواہی دے دیتا ہے، اپنی زبان پر کلمہ جاری کر دیتا ہے، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس کو قتل کر دو؟ پھر فرمایا من لک بلا الہ الا اللہ یوم القیامت، تمہیں قیامت والے کلمے سے کون بچائے گا؟ اتنا تکرار کیا کہ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ اس دن میں نے خواہش کی کاش کہ میں اس سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا، میں آج کے دن سے ہی اسلام لایا ہوتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جب اس طرح ہو گیا، وہ ایک اور واقعہ ہے خالد بن ولید وغیرہ کا، تو فرمایا یا رسول اللہ الا اضرب عنقہ، ایک نے گستاخی کی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کی گردن نہ اڑا دوں، تو رسول خدا نے فرمایا فلعلہ یکون یصلی، ہو سکتا ہے یہ شخص نماز پڑھتا ہو۔ نماز کی بنیاد پر رسول خدا نے فرمایا کہ تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا انہ رب مسلم یقول بلسان ما لیس فی قلبہ، یا رسول اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ ان کی زبان پر، جو ان کی زبان پر ہے ان کے دل میں نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ منافق ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انی لم اعمر ان انقب عن قلوب الناس، اے شخص مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کی پڑتال کروں اور ان کے پیٹ چیر کر ان کے اندر سے دیکھوں، ان کے اندر کے حال سے آگاہی حاصل کروں۔ بس ظاہری طور پر اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، شہادت توحید دیتا ہے، شہادت رسالت دیتا ہے، تو یہ کافی ہے اس کے مسلمان ہونے کے لیے۔ تو معیار جو ہے جناب وہ یہی ہے کہ کوئی بھی مسلمان، جب کوئی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اور جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں ان کے اقرار کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو جب تک ان میں سے کسی ایک کا انکار نہیں کرتا اس وقت تک کسی مسلمان کو حق نہیں بنتا کہ اپنے بنائے ہوئے معیار کے مطابق اس کو کافر قرار دے۔ اگر وہ کافر قرار دے گا تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ من لک بلا الہ الا اللہ یوم القیامت، قیامت والے دن تم کیسے کلمے کا مقابلہ کرو گے؟ جی بہتر ہو گیا، آپ نے بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ سب کو بیان کیا۔ ایک تھوڑی سی بات اس میں مس ہو گئی تھی، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بتائیں کہ آج کل یہ بڑا ہی ایک سرگرم مسئلہ ہے کہ اصحاب کے بارے میں اگر کوئی کسی صحابی رسول کو افضل سمجھتا ہے اور کوئی افضل نہیں سمجھتا، اور کوئی جو ہے وہ اگر کسی کو ان کو جو ہے وہ ان کو زیادہ معتبر نہیں سمجھتا، یا ان کو برا بھلا، کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ جاہلانہ لوگ جو جاہل ہیں وہ برا بھلا کہنے تک بات آ جاتی ہے، تو کیا یہ جو باتیں ہیں یہ کیا اس سے بھی تکفیر ہو جاتی ہے؟ کیا ایسے کرنے والے کو بھی کافر کہا جا سکتے ہیں؟ جی میں نے آپ کے سامنے مختلف روایات اور احادیث کتب اہل سنت سے ذکر کی ہیں، اور آپ نے سنا ہے کہ ان میں سے کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں معیار کفر و اسلام اصحاب کو قرار دیا گیا ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اصحاب کا معیار اور مرتبہ بلند ہے، بالا شان ہے، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اصحاب کا کردار ہے، رسول خدا کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، مقدس لوگ ہیں،
کہ جن کے ذریعے اسلام آگے بڑھا ہے، آگے پھیلا ہے، اور ان کی قربانیاں ناقابل انکار ہیں۔ لیکن آپ نے سماعت فرمایا کہ احادیث میں سے کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں کفر اور اسلام کا معیار صحابہ کو ماننے یا نہ ماننے کی کو قرار دیا گیا ہو۔ ہاں، صحابہ کو گالیاں دینا، کہ اصحاب کو گالی دی جائے، مذہب اہل البیت علیہ السلام میں کسی بھی شخصیت یا کسی بھی فرد کو گالی دینا بد اخلاقی ہے۔ معصومین علیہ السلام نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ لیکن سوال جو آپ کا ہے کہ کیا صحابہ کو برا بھلا کہنے سے یا گالی دینے سے کیا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ تو اس میں نہ صرف ہمارے نزدیک تو حرام ہے، بلکہ دوسرے فرقوں میں بھی، یعنی مسلمانوں کے بڑا فرقہ اہل سنت والجماعت، ان کے درمیان بھی اس مسئلے میں سخت اختلاف ہے۔ بعض سب صحابہ کرنے والوں کو کافر قرار دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو کفر کا معیار تو نہیں قرار دیتے، ہاں یہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا قتل ہونی چاہیے۔ بعض اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، قتل نہیں ہے، ویسے اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے، تو وہ ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ تفصیل سے ہم آئندہ نشست میں بیان کریں گے کہ اصحاب کی قرآن کی روشنی میں کتنی اقسام ہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کا معیار کیا ہے، کون اصحاب کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے، مسلمانوں میں سے کون اس بات کا قائل ہے کہ اگر اصحاب کی مخالفت کی جائے یا اس کو سب کیا جائے تو وہ کافر ہے، کون صرف اس کو، تو یہ تفصیل ہے کہ انشاءاللہ جو میں آئندہ ذکر کروں گا۔ فی الحال مختصر جو ہے میں آپ کے سامنے امام نووی کے جو علماء اہل سنت میں سے ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، کہ جنہوں نے کتاب صحیح مسلم کی شرح بھی لکھی ہے، ان کا نظریہ صرف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو سب صحابہ کو معیار کفر و اسلام نہیں قرار دیتے، فقط اور فقط یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ شرح مسلم میں ہی انہی کی عبارت ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ الصَّحَابَةَ رضی اللہ عنہم سب الصحابۃ حرام من فواحش المحرمات، حرام ہے، گالی دینا صحاب کو حرام ہے، یہ فواحش میں سے ہے، حرام ہے۔ سواء من لابس الفتن منہم وغیرہ، خواہ یہ وہ اصحاب ہیں کہ جنہوں نے فتنوں کے ادوار میں کچھ اپنا کردار ادا کیا یا فتنوں میں وہ شامل نہیں تھے۔ کیوں؟ یعنی اب ان کو اگر کوئی گالی دے تو سب کرے کہ جو اخلاقاً جرم ہے وہ کہتے ہیں حرام ہے، اور ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ سب کرنا حرام ہے، معیار کفر نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہم مجتہدون فی تلک الحروب، ان کو سب کرنا کیوں حرام ہے؟ چونکہ انہوں نے جو بھی اپنا کردار ادا کیا اس میں وہ خطائے اجتہادی پر تھے۔ اب خطائے اجتہادی کیا ہے، یہ بھی ایک ٹاپک ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کسی وقت پیش کریں گے، کہ وہ خطائے اجتہادی پر تھے، ان جنگوں میں خطائے اجتہادی پر تھے، متاولون تعویل کرتے تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ قال القاضی، قاضی کہتے ہیں کہ جو خود بہت بڑے فقیہ علماء اہل سنت کے بہت بڑے محدث تھے، وہ کہتے ہیں کہ وَسَبُّ أَحَدِهِم مِّنَ الْمَعَاصِي الْكَبَائِرِ، اصحاب میں سے کسی بھی صحابی کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، معیار کفر اسلام نہیں ہے۔ وَمَذْهَبُنَا، امام نووی فرماتے ہیں، شرح مسلم کے شارح اور عظیم شارح ہیں، جن کا اکرام علماء اہل سنت بلکہ مسلمانوں کے درمیان معروف ہے، ان کی عظمت اور علمی ان کی برتری معروف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مذہبنا مذہب الجمہور، کہ میرا مذہب جو ہے اس مسئلے میں وہ جمہور کا مذہب ہے۔ سب صحابہ میں کیا ہے؟ انہ لا يعذر ولا يقتل، سب صحابہ کرنے والا گناہگار ضرور ہے لیکن نہ اس کی تعزیر کی جائے گی اور نہ ہی ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ بعد میں اس ٹاپک پر تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کریں گے۔ اس کے بعد یہ آخری سوال آپ سے ہوگا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے
اس سوسائٹی کے اندر تو دیکھتے ہیں کہ نام نہاد جو مفتیان ہیں یہ ہر فرقے کے اندر وہ ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں. شیعہ سنی کی کر رہا ہے, سنی شیعہ کی کر رہا ہے, بریلوی جو ہے اہل حدیثوں کی کر رہے ہیں اور اہل حدیث بریلویوں کی کر رہے ہیں. یہ کافی ڈویژنس جو ہیں. تو یہ میں اصل میں جو ہمارا سوال ہے کہ یہ جو بڑے فقہا تھے جن کے نام کے ساتھ یہ مذاہب جو ہیں وہ منسوب ہیں, وہ کیا کیا کرتے تھے اس زمانے کے اندر؟ کیا ایسے ہی وہ تکفیر کیا کرتے تھے یا قرآن و حدیث کے مطابق تکفیر کیا کرتے تھے؟ اس مشکل مرحلے میں ان کا وتیرہ کیا تھا؟ ماشاء اللہ, یہ سوال بھی بڑا اہم ہے اور اس سوال کا جواب معاشرے کو ایک صحیح سمت دینے کا انشاءاللہ سبب بنے گا. چونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے مسلم معاشرہ, وہ فقہا میں سے کسی نہ کسی فقیہ کا مقلد ہے, کسی نہ کسی فقیہ کی عظمت کا قائل ہے, اور انہی کی بنیادوں پر ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو اگر کسی بھی مسلمان کے فقیہ یا اس کے مجتہد کا قول اور فعل اگر سامنے آ جائے تو مسلمان کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا, اور خاص طور پر ایسے ٹاپک پر کہ جو ٹاپک اس وقت مسلمانوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے, یعنی فرقہ واریت کی لعنت, قتل و غارت, تکفیر, اس سے انسان کو چھٹکارا مل جائے گا. تو جو بڑے فقہا تھے ان کا فعل قطعاً جدا ہے آج کے نام نہاد مفتیان سے. کچھ فقہا تھے کہ جو شدت پسندی کی طرف مائل تھے, انہوں نے تکفیر میں تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ زیادہ گوشہ استعمال کیا ہے, لیکن اکثر فقہا وہ تکفیر کی طرف مائل نہیں تھے. چنانچہ آپ کے سامنے میں مسلمانوں اور خاص طور پر جماعت مسلمین اہل سنت کے جو بڑے بڑے فقہا ہیں, جو بانیان مذہب ہیں, ان کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اور واضح ہو جائے گا کہ یہ جو تکفیر گری ہے یہ غیر فقیہ علماء کی جانب سے ہے, نام نہاد مفتیان کی جانب سے ہے, ایسے لوگوں کی جانب سے ہے کہ جو در حقیقت مقام اور مسند افتاء پر فائز نہیں ہیں. جو لوگ حقیقتاً مسند افتاء پر فائز تھے, جو فقیہان وقت تھے, میں آپ کے سامنے ان کے اقوال پیش کرتا ہوں وہ تکفیر کے بارے میں بھلا کیا کہتے تھے. چنانچہ علامہ ابن حزم جو علماء اہل سنت میں سے بہت بڑے فقیہ تھے, کہ انشاءاللہ پھر ہمیں وقت جب ملا تو ان فقہا کا ہم ایک تفصیلی تعارف بھی کروائیں گے. علامہ ابن حزم جب اپنی ایک کتاب میں تکفیر اور عدم تکفیر کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے, تو وہ فرماتے ہیں کہ وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ وَلَا يُفَسَّقُ مُسْلِمٌ. جب ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے, جو میں نے آپ کو ذکر کیے ارکان, ان کے قائل ہو جانے کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے, تو ان کو کافر نہ قرار دیا جائے, حتیٰ اس کو فاسق بھی نہ قرار دیا جائے. کس بنیاد پر؟ بقول قال فی اعتقادی, وہ جو کسی بات کا قائل ہو گیا ہے, اور فتیا, اور مثلا وہ فتویٰ اس نے دے دیا ہے, کیوں نہیں اس کو کافر یا فاسق قرار دینا جائز ہے؟ ان کل من اجتہد فی شیء من ذلک فدان بما رأى انه الحق فانه ماجور علی کل حال. کہ جو مجتہد بھی, یعنی جو شخص کہ جو خلوص نیت کے ساتھ قرآن و سنت کی پڑتال کرتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, اور بالآخر اس کو حق سمجھتے ہوئے کہ یہ قرآن ہے, یہ سنت ہے, حق سمجھتے ہوئے وہ اس کو اپنا دین قرار دیتا ہے, تو اب وہ شخص حق کے اجر رکھتا ہے خدا کی جانب سے. اگر اس کا نظریہ لوح محفوظ کے مطابق ہوا تو اس کو 2 ثواب ملیں گے, اور اگر اس کا نظریہ لوح محفوظ کے مطابق نہ ہوا تو 1 ثواب ملے گا. بالآخر اس کو فاسق یا کافر نہیں قرار دیا جا سکتا. اسی طرح یعنی اب آپ کے سامنے, اور یہ معیار ہے اور یہ کلیہ عام ہے کہ جو بندہ, جو بھی مجتہد ہے, جو بھی اپنی خلوص نیت کے ساتھ قرآن و سنت میں غور و فکر کرتا ہے, اب وہ جو بھی عقیدہ اختیار کرے گا اس کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا, چونکہ یا اس کو 1 ثواب ملے گا یا 2 ثواب ملیں گے. اور یہ رائج الوقت ہے, نظریہ ہے مسلمانوں کے درمیان رائج ہے یہ نظریہ. مجھے نہیں معلوم کہ آج کا معیار کفر کہاں سے آ گیا. فقہائے مسلمین تو کہتے ہیں کہ جو نظریہ بھی اختیار کر لے, بشرطے کہ قرآن اور سنت کے سائے میں ہو
اور خلوص نیت کے ساتھ صحیح منہج کے مطابق اس نے تحقیق اور جستجو کی ہو. اب وہ جو بھی عقیدہ اختیار کرتا ہے وہ مسلمان ہے، کسی کو نہیں چاہیے. یہی آگے کہتے ہیں کہ یعنی ابن حزم کہتے ہیں ھذا قول ابن ابی لیلہ، اہل سنت کے بہت بڑے محدث ہیں ابن ابی لیلہ، و ابی حنیفہ، امام حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے، امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے، سفیان ثوری کا بھی یہی مذہب ہے، داؤد ابن علی کا بھی مذہب یہی ہے. یہ بڑے بڑے فقہا کہ جن کا مذہب آج رائج ہے ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اسلام کے وہ ارکان جو میں نے آپ کو ذکر کیے ہیں ان کے قائل ہو جانے کے بعد کسی مسلمان کو جب تک وہ انکار نہ کرے کافر یا فاسق نہ قرار دیا جائے. اگلی بات وہ کہتے ہیں وَقَوْلُ مَنْ عَرَفْنَا لَهُ قَوْلًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ لَا نَعْلَمُ مِنْهُمْ خِلَافًا فِي ذَلِكَ أَصْلًا. وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک میری معلومات ہے کہ اگر کسی صحابی کا بھی اس مسئلے میں کوئی قول ہے تو وہ بھی اس کا مخالف نہیں ہے، یعنی جو میں نے بات ذکر کی ہے وہ بھی اس کا مخالف نہیں ہے، یعنی وہ بھی مسلمان ہو جانے کے بعد کسی مسلمان کی تکفیر کے قائل نہیں ہے. شیخ الاسلام تقی الدین سبکی اہل سنت کے، اور میں جتنے حوالے دے رہا ہوں تمام کے تمام اہل سنت کے عظیم فقہا ہیں، یعنی وہ ایسے تھے کہ جن کی تقلید کی جاتی تھی، جن کے نام پر مذہب ہے. وہ فرماتا ہے کہ ان الاقدام علی تکفیر المؤمنین عسر جدا، مسلمان کو کافر قرار دینا یہ بہت مشکل کام ہے. وکل من کان فی قلب ایمان، جس کے دل میں ایمان آ گیا. ایمان کیا ہے؟ جو میں نے آپ کے سامنے سیاستہ کی اور وہ حدیث ذکر کی ہیں کہ جن میں بتایا کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے. جس کے دل میں وہ ایمان آ جاتا ہے اگر وہ نہیں نکلتا، اس کا انکار نہیں کرتا، تو اس کو کافر قرار دینے والا قول کو بہت بڑا قول ہے، بہت بڑی جرأت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب یہ شخص اہل احوا میں سے ہے، یہ شخص ہوا و ہوس کا پیروی کرنے والا ہے، گناہ گار ہے، لہذا کافر ہے. اللہ اہل بدعت میں سے ہے لہذا کافر ہے. اللہ وہ کہتے ہیں کہ والبدع بتکفیر اہل الہوا والبدع ما قولہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ کا بھی قائل ہے، محمد رسول اللہ کا بھی قائل ہے. فإن التکفیر امر حائل عظیم الخطر، یہ اس کی تکفیر کرنا یہ بہت بڑی جرأت ہے اور عظیم الخطر، خطرے والی بات ہے. اسی طرح امام احمد ابن ظاہر السرخسی اشعری، یہ شیخ ابو الحسن اشعری، امام ابو الحسن اشعری فرقے کے بانی، ان کے عظیم شاگرد تھے. یہ کہتے ہیں اور ان کی بات نقل کرنے والی ہے، بڑی اہم ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب امام ابو الحسن اشعری کی وفات کا وقت آیا تو یہ میرے پاس تھے بغداد میں. تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے حکم دیا کہ میرے تمام ماننے والوں کو اکٹھا کرو، میرا صاحب کو اکٹھا کرو. میں نے اکٹھا کیا. اب امام ابو الحسن اشعری یہ کہتے ہیں کہ اشہد علی اننی لا اکفر احدا من اہل القبلۃ بذنب، گواہ رہنا میں نے کبھی بھی اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی. میں اہل قبلہ کو جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو میں کسی گناہ کی بنیاد پر، بدعت کی بنیاد پر میں نے کبھی کافر نہیں قرار دیا. اور یہ امام ہے. کیوں؟ لأنی، ان کی دلیل دیکھیے گا، لأنی رأیتہم کلہم یشیرون الی معبود واحد. کیوں؟ چونکہ جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب ایک ہی معبود کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ ایک ہی معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، والاسلام یشملہم و یعمہم، اور اسلام کی تعریف ان پر فٹ ہوتی ہے. تو جس پر اسلام کی تعریف فٹ ہوتی ہے اس کو میں نے کافر نہیں قرار دیا. معیار کیا ہے کہ خدا کی طرف منہ کر کے، خدا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، شہادتین کا اقرار کرتے ہیں. یہی اسی طرح میں نے قاضی ایجی کا بھی آپ کے سامنے قول نقل کر دیا ہے. علامہ سعد الدین تفتزانی کہتے ہیں کہ سعد الدین تفتزانی بھی کوئی چھپی شخصیت نہیں ہے، علماء اہل سنت کے عظیم عالم دین ہیں. وہ بھی کہتا ہے کہ ان مخالف الحق من اہل القبلۃ لیس بکافر، اہل القبلہ میں سے جو حق کا مخالف ہو، اہل القبلہ میں سے مسلمان ہو گیا، اب جو آپ کا معیار حق ہے جس کو آپ نے حق قرار دیا اس کا اگر مخالف ہے، لیس بکافر، وہ کافر نہیں ہے. مولانا بتائیں کب کافر ہیں؟ آگے خود فرماتے ہیں
ما لم یخالف ما هو من ضروریات الدین ہے، جب تک وہ ضروریات دین میں سے کسی ضروری چیز کا یا بدی چیز کا منکر نہ ہو۔ اب ضروریات دین کیا ہے؟ جس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جس کے جزو اسلام ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو رائج الوقت معیار ہیں کفر کے، کیا وہ ضروریات دین میں سے ہیں؟ اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی، کاش کہ ہمارے مسلمان اپنے بزرگ فقہا کی طرف رجوع کرتے جن کی تقلید کا دم بھرتے ہیں اور نام لیتے ہیں، کاش عملی طور پر بھی وہ ان کی اتباع کرتے، اور اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک مسلمان ان کی تعلیمات کو اپنی آنکھوں کے ساتھ پڑھیں گے نہیں۔ تو یہ علامہ سعد الدین تفتزانی کا یہ نظریہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اسی طرح آگے جو یہ بیان کا جاری ہے تو کتاب وہ یہی لکھتے ہیں، علامہ سعد الدین تفتزانی لکھتے ہیں کہ کتاب المنتقی میں عن ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ سے قول نقل کر رہے ہیں کہ انہ لم یکفر واحدا من اہل القبلہ، امام ابو حنیفہ نے اہل القبلہ میں سے کسی کی بھی تکفیر کبھی نہیں کی، وعلیہ اکثر الفقہا، اور امام ابو حنیفہ کا میں واقعہ بھی ذکر کرتا ہوں، آپ مجھے یاد کرائیے گا، وعلیہ اکثر الفقہا، وہ علامہ سعد التفزانی کہتے ہیں کہ اکثر فقہا کا نظریہ یہی ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد جب تک ضروریات دین کا منکر نہیں ہے اس وقت تک اس کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا۔ پھر علامہ نے سعد الدین تفتزانی نے پھر بعض اور اقوال بھی ذکر کیے ہیں۔ علامہ ابن عابدین یہ اہل سنت کے عظیم محدث ہیں، عظیم فقیہ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ نعم یقع فی کلام اہل المذہب تکفیر کثیر، یہ بات معلوم ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی تکفیر بہت زیادہ کرتے ہیں، بات کافر قرار دیتے ہیں، کافر گری کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ ہے ایسی بات، لیکن لیس من کلام الفقہاء الذین هم المجتہدون، یہ جو کافر گری کا بازار کیے ہوئے ہیں یہ کلام ان فقہاء کی کلام نہیں ہے کہ جو مجتہد ہیں، ہمارے فقہاء اور بزرگان کی یہ کلام نہیں ہے کہ جو تکفیر کر رہے ہیں، بل من غیرہم، بلکہ یہ مجتہد نہیں ہے، عامی مولوی ہیں، عام لوگ ہیں، ولا عبرت بغیر الفقہاء، اور فرماتے ہیں کہ فقہاء اگر وہ نہیں ہے تو ہم ان کی پرواہ نہیں ہے، جو چاہیں کہتے پھریں، لیکن ان کا کہنا یہ میرٹ نہیں ہے۔ والمنقول عن المجتہدین ما ذکرنا، یہ کہتے ہیں کہ مجتہدین کا پھر کیا نظریہ ہے، وہ یہ جو میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ معیار کفر کیا ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی کا منکر ہوگا تو وہ کافر ہوگا، اگر وہ ضروریات دین کا اقرار کرتا ہے تو کسی کو کافر قرار دینا علماء اور فقہاء کا شیوا نہیں ہے۔ تو یہ ان بزرگ فقہاء کا نظریہ ہے۔ آخری بات کہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک دفعہ نکلتے ہیں اپنے گھر سے، دیکھتے ہیں کہ ان کا فرزند مناظرہ کر رہے ہیں۔ امام اعظم نے کہا ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ جی مناظرہ کر رہا ہوں۔ نہ کیا کرو مناظرہ، امام اعظم نے کہا۔ کیوں؟ آپ بھی تو مناظرے کرتے ہیں، اور امام اعظم مناظروں میں مشہور تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی تو مناظرے کرتے ہیں بابا جان۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ میرے مناظرے کرنے میں اور تمہارے مناظرے کرنے میں فرق ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم مناظرہ کرتے ہیں تو گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی ذرا بھی ہم خطا نہیں کرتے، جبکہ تمہارا جو میرٹ ہے وہ تم دوسرے مسلمان کو کافر قرار دینا چاہتے ہوتے ہو، یہ تمہارا میرٹ ہے، تم بات بات پر مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہو۔ لہٰذا ہم اگر رجوع کریں تو جو جتنے بھی بزرگ ہیں سوائے ایک آدھ شدت پسند ضرور ہیں، اور ان کے قول کو بھی ہم بیان کریں گے کہ ان کا وہ شدت پسندی کا معیار کیا ہے، پھر ہم اس کو علمی پیمانے پر پرکھیں گے۔ وگرنہ اکثر فقہا، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے علامہ ابن حزم کا اور ابن عابدین کا قول نقل کیا کہ اکثر فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ ضروریات دین کے انکار کے علاوہ کسی مسلمان کو کافر قرار دینا جائز نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے بیان کیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا کہ مسلمان کسے کہا جاتا ہے، کون کون سے عمل کرنے سے انسان دار اسلام کے اندر آتا ہے، کن باتوں کے انکار کی وجہ سے انسان اسلام میں سے چلا جاتا ہے، فتنہ تکفیر اور جو فرقہ واریت کی جو بنیاد ہے اس کو ہم نے مختلف حوالوں کے ساتھ اس کو ثابت کیا۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا یہ پروگرام یہ ایک کاوش شمار کیا جائے
کہ ہم نے جو پاکستان کے اندر امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ایک کاوش کی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ فرقہ واریت کی طرف نہ جائیں، بلکہ مسلمان بھائیوں کے اندر اتحاد و اتفاق قائم ہو۔ انسان صرف کافر تب ہی ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دے، جب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے، یا ختم نبوت کا انکار کرے، یا جو قیامت یا اس طرح کے جو عقائد ہیں، ہماری جو ضروریات ہیں یا اصول اسلام جو ہیں، ان کا جو مخالف ہوگا، ان کا جو انکاری ہوگا، وہی کافر ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی میلاد کر رہا ہے، اگر کوئی کسی کی یاد منا رہا ہے، یا اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یا آپس میں جو بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں، ان مسائل کی بنیاد پر اور تاریخی باتوں میں اختلاف کی بنا کے اوپر ایک دوسرے کی تکفیر کرنا حرام ہے۔ نہ صرف ایک مکتب فکر میں بلکہ تمام مکاتب فکر کے اندر وہ حرام ہے۔ ہم نے اس کو ثابت کیا قبلہ صاحب نے کہ اہل سنت علماء کرام اور وہ فقہا کہ جن کے نام سے مختلف مذاہب موجود ہیں، وہ تمام کے تمام علماء کرام بھی اس فتنہ تکفیر کے خلاف ہیں، اور شدت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو کافر نہ کہے، کوئی اس بندے کو کافر نہ کہے جو ضروریات اسلام کا قائل ہے، اس کو کافر کہنا یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ہم کسی بھی ایسے مسلمان کو کافر کہیں کہ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، جو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو، جو ختم نبوت کا قائل ہو، جو قیامت کے روز کے اوپر اعتقاد رکھتا ہو، جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کے اوپر اعتقاد رکھتا ہو، اس کو کفر کہنا، خدا ایسی زبان ہمیں نہ دے، خدا ہمیں ایسی توفیق نہ دے۔ اور ہم اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا خاتمہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام، ہماری یہ کاوش، خدا اس کو ایک مرتبہ قدم پاکستان کے اندر امن کو قائم رکھنے کے لیے وہ شمار فرمائے۔ ہمارا یہاں مل کر بیٹھنا یہ عبادت شمار ہو، اور میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہمارا یہ جو امن کا پیغام ہے، ہمارا یہ جو پیغام جو ہم نے قرآن سے لیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس پیغام کو پہنچانے کے اندر، اس کی نشر و اشاعت کے اندر آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارے چینل کو بھی لائک کیجیے گا، ہمارے اس بیان کو بھی سنیے گا، اور ہماری اس کو وضاحت کو آپ دور تک پہنچائیے گا۔ والسلام۔